صل على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج قربانی کا دوسرا دن ہے اور ہم نے گزشتہ ایام میں کئی مرتبہ قربانی کے فضائل بھی سنے ہیں اور وہ واقعہ بھی سنا ہے جو قربانی کا پس منظر ہے اور جس کی یادگار کے طور پر ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں، قربانی ہی کو بنیاد بنا کر میں اپنے اکابر سے سیکھی گئی مزید باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دے کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، بزرگوں نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر ایک قاعدہ تھا کہ جب کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں جاتے تو کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ، کوئی نہ کوئی گفٹ بطور نذرانہ ساتھ لے جاتے، اور در حقیقت بادشاہ کو ہمارے اس نذرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ نے ہمارے نذرانے کو قبول کر لیا تو اس کے نتیجے میں بادشاہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل ہو جائے گی اور بادشاہ کے دربار میں قرب حاصل ہو جائے گا۔ اس پر مولانا رومی علیہ الرحمٰن نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سبھی کے لیے سننا بھی آسان ہوگا، سمجھنا بھی آسان ہوگا اور اس سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے وہ سبق بھی حاصل کرنا آسان ہوگا۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے اندر ایک دیہاتی رہتا تھا۔ اس دیہاتی نے یہ ارادہ کیا کہ میں بغداد جا کر بادشاہ یعنی امیر المومنین سے ملاقات کروں۔ اس زمانے کے بادشاہ میرے پیارے بھائیوں آج کل کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوتے تھے کہ چھوٹی سی ریاست لے کر کے بیٹھ گئے اور بادشاہ بن گئے، بلکہ اس وقت بغداد کے خلیفہ کی تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ پر حکومت تھی۔ بہرحال جاتے وقت دیہاتی نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا کہ بھائی میں بادشاہ کے دربار میں جا رہا ہوں، کوئی نہ کوئی ہدیہ، کوئی نہ کوئی تحفہ بطور نذرانہ ساتھ بھی لے جانا چاہیے۔ اب یہ بتا ایسا کیا تحفہ لے جاؤں، ایسا کیا نذرانہ لے جاؤں جو بادشاہ کے لائق بھی ہو اور بادشاہ دیکھ کر کے خوش بھی ہو جائے۔ یوں سمجھ لیجئے میرے پیارے بھائیوں کہ وہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے دیہاتی لوگ تھے، دنیا کی بالکل خبر نہیں تھی۔ اسی لیے بیوی نے یہ مشورہ دیا کہ ہمارے گھر کے مٹکے میں جو پانی ہے یہ ہمارے گاؤں کے کنویں کا بڑا ہی صاف شفاف اور بڑا میٹھا پانی ہے، ایسا اچھا پانی بادشاہ کو کہاں ملتا ہوگا، اس لیے تم ایسا کرو کہ یہ پانی کا مٹکا بادشاہ کے لیے لے جاؤ۔ دیہاتی کے دل میں بیوی کی بات آ گئی، اس نے پانی کا مٹکا اٹھایا، سر پر رکھا اور بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ دیکھیں اس زمانے میں ہوائی جہاز کا سفر نہیں ہوتا تھا، اسی طرح ٹرین کا سفر نہیں ہوتا تھا، بلکہ پیدل یا اونٹوں پر سفر کرنا پڑتا تھا۔
وہ دیہاتی پیدل ہی بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب راستے میں ہوائیں چل رہی ہیں اور مٹی اڑ اڑ کر اس مٹکے کے اوپر جم رہی ہے، اور بغداد پہنچتے پہنچتے مٹی کی تہ اس مٹکے کے اوپر جم گئی۔ جب بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی تو عرض کیا، حضور میں آپ کی خدمت میں دینے کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی کیا تحفہ لائے ہو؟ دیہاتی نے وہ مٹکا پیش کر دیا اور کہا کہ حضور یہ میرے گاؤں کے کنویں کا بڑا ہی صاف شفاف پانی ہے، بڑا میٹھا پانی ہے۔ میں نے سوچا کہ اتنا اچھا پانی آپ کو کہاں ملتا ہوگا، اس لیے میں یہ آپ ہی کے لیے لایا ہوں، اور یہ آپ کے لیے نذرانہ ہے، آپ اسے قبول فرما لیجیے۔ بادشاہ نے دیہاتی سے کہا کہ مٹکے کا ڈھکن کھولو۔ جب دیہاتی نے مٹکے کا ڈھکن کھولا تو یقین جاننا میرے عزیز بھائیو، یوں سمجھ لیجئے کہ پورے کمرے کے اندر بدبو پھیل گئی، اس لیے کہ اس مٹکے کو بند کیے ہوئے کئی دن گزر گئے تھے، اور مٹی کی جو تہ ہے وہ اڑ اڑ کر کے اس کے اوپر جم چکی تھی۔ لیکن بادشاہ نے پھر بھی یہ سوچا کہ بھئی یہ ایک دیہاتی آدمی ہے، اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہدیہ پیش کر کے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کر رہا ہے، اس لیے اس کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ بادشاہ نے مٹکے کا ڈھکن بند کرایا اور دیہاتی سے کہا کہ تم ماشاءاللہ میرے لیے بڑا ہی اچھا تحفہ لائے ہو، اور سچ میں اتنا اچھا پانی مجھے کہاں مل سکتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں کہ اس دیہاتی کے پانی کی خوب تعریف کی، اور اس کے بعد حکم صادر کر دیا کہ بدلے میں اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک مٹکا اس دیہاتی کو دے دیا جائے۔ اب وہ دیہاتی بڑا خوش کہ بادشاہ نے میرا تحفہ بھی قبول کر لیا اور بدلے میں اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک مٹکا بھی مجھے دے دیا۔ جب وہ دیہاتی واپس جانے لگا تو بادشاہ نے اپنے ایک خادم سے کہا کہ اس کو دریائے دجلہ کے کنارے کے قریب سے واپس لے جانا۔ اب دیہاتی بڑا خوشی خوشی جا رہا تھا، بادشاہ کا نوکر اور خادم بھی اس کے ساتھ تھا۔ راستے میں جب دریائے دجلہ آیا تو دیہاتی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس خادم نے کہا کہ یہ دریائے دجلہ ہے، تم ذرا اس کا پانی پی کر دیکھو۔ دیہاتی نے جب دریائے دجلہ کا پانی پیا تو دیکھا کہ بڑا ہی صاف شفاف پانی ہے، بڑا میٹھا پانی ہے، اور انتہائی اعلیٰ درجے کا پانی ہے۔ اس وقت دیہاتی کے دل میں یہ خیال آیا کہ یا اللہ، میں بادشاہ کے لیے کس قسم کا پانی لے کر کے گیا تھا؟ اس کے محل کے اندر تو اتنا صاف شفاف، اتنا میٹھا اور اتنا اعلیٰ درجے کا پانی بہہ رہا ہے، اس کو تو میرے پانی کی کوئی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے کرم نوازی کی کہ میرا دل رکھنے کی خاطر میرا مٹکا بھی قبول کر لیا اور بدلے میں اشرفیوں سے بھرا ہوا ایک مٹکا بھی مجھے دے دیا، ورنہ میں تو اس لائق تھا کہ مجھے اس ہدیہ دینے پر سزا دی جاتی کہ تو ہمارے لیے کیسا گندا اور کیسا سڑا ہوا پانی لے کر کے آیا ہے۔ لیکن بادشاہ نے بڑی کرم نوازی کی، میرا دل رکھنے کی خاطر میرے ہدیے کو بھی قبول کیا اور بدلے میں اشرفی سے بھرا ہوا ایک مٹکا بھی مجھے دے دیا۔ مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے حضور جو نذرانے پیش کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ رب العزت کے حضور جو عبادتیں پیش کرتے ہیں، ہم لوگ اللہ رب العزت کے حضور جو قربانی پیش کرتے ہیں، وہ حقیقت میں پانی کے اس مٹکے کی طرح ہیں جس کے اندر گندا پانی بھرا ہوا ہے اور وہ مٹکا دھول اور مٹی سے ہٹا ہوا ہے۔ اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ عبادتیں، یہ قربانیاں ہمارے منہ پر پھینک کر کے مار دی جاتی،
لیکن اللہ رب العزت کا محض فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت بجائے لوٹانے کے قبول فرما لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ سوچتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں جو اس سے زیادہ کا تصور نہیں کر سکتے، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے عبادت انجام نہیں دے سکتے، چونکہ اخلاص کے ساتھ لائے ہیں اس لیے ان کی عبادتوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہماری عبادتوں کو قبول بھی فرماتے ہیں اور پھر ہمیں میرے پیارے بھائی اس پر اجر و ثواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ تو مولانا رومی علیہ الرحمن نے یہ جو مثال دی ہے، یہ میرے پیارے بھائیوں ہماری تمام عبادتوں پر، ہماری تمام اطاعتوں پر اور ہماری تمام قربانیوں کے اوپر صادق آتی ہیں کہ سچ میں ہماری عبادتیں پانی کے اس مٹکے کی طرح ہی ہیں جس کے اندر گندا پانی بھرا ہوا تھا اور وہ دھول اور مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ یہ محض اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت قبول فرما لیتے۔ اور دیکھیں بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ جب کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں کوئی چیز لے کر کے جاتے تو اگر کوئی بندہ بادشاہ کے دربار میں اعلیٰ درجے کی چیز لے کر کے جاتا تھا تو اس زمانے کا دستور تھا کہ بادشاہ اس نذرانے پر، اس ہدیے اور تحفے پر اپنا ہاتھ رکھ دیتا، اور ہاتھ رکھنا یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ تمہارا نذرانہ ہمارے دربار میں قبول ہے۔ اس کے بعد وہ نذرانہ بھی دینے والے ہی کو واپس کر دیا جاتا اور اس سے کہا جاتا کہ ہم اس کے زیادہ ضرورت مند نہیں بلکہ تم ہی زیادہ ضرورت مند ہو، اس لیے اسے اپنے پاس رکھو اور اپنے استعمال میں لو۔ اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیں مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ رب العزت کے حضور جو قربانی پیش کرتے ہیں یہ ایک ایسا نذرانہ ہے، یہ ایک ایسا نذرانہ ہے کہ ادھر تو ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کے لیے نذرانہ پیش کرنے کے لیے جانور کے گلے پر چھری چلائی اور ادھر ہماری عبادت اللہ رب العزت کے دربار میں قبول ہو۔ گویا یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور یہ فرما دیا کہ اب یہ پورا کا پورا جانور تمہارا، اس جانور کو لے جاؤ، اس جانور کا گوشت بھی تمہارا، اس جانور کی کھال بھی تمہاری، اس جانور کی ہر چیز تمہاری۔ ہم تو صرف اور صرف تمہارا تقویٰ اور تمہارا جذبہ اطاعت اور تمہارا اخلاص دیکھنا چاہتے تھے کہ تم ہمارے کہنے پر اس عبادت کو انجام دیتے ہو نہیں دیتے، اور اس عبادت کو کتنے اخلاص کے ساتھ اور کتنی للہیت کے ساتھ اور کتنے تقویٰ کے ساتھ انجام دیتے ہو۔ اسی لیے قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا کہ ہمیں ان جانوروں کا گوشت نہیں چاہیے، وَلَا دِمَاؤُهَا اور نہ ہی ان کا خون چاہیے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ ہمیں تو صرف اور صرف تمہارا تقویٰ چاہیے۔ ہم تو صرف اور صرف یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم کتنے اخلاص کے ساتھ، کتنی للہیت کے ساتھ اور کتنا اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ اس عبادت کو انجام دیتے ہو، اور تم اس عبادت کو انجام دینے کے اندر اپنے اخلاص اور للہیت کے اعتبار سے کھرے اترے۔ آخر میں دیکھیں ایک اور چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھو، دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے جو ان ایام کے اندر عام طور سے میرے پیارے بھائیوں ہم سبھی کو سنائی جاتی ہے اور بہت جگہوں پر سنائی جاتی ہے۔ وہ حدیث مبارکہ یہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں کہ سمنوا ضحایاکم اپنی قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ بناؤ، فإنها علی الصراط مطایاکم کیونکہ یہ پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں بنیں گے۔ اس حدیث مبارکہ کے سلسلے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ایک انتہائی درجے کی ضعیف حدیث ہے، اور یہ اصول ہے کہ کسی بھی ضعیف حدیث کو اس کے ضعف کی صراحت کیے بغیر بیان کرنا یہ جائز نہیں۔
اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے اوپر زیادہ اعتقاد رکھنا یہ درست نہیں۔ ہم اس حدیث مبارکہ کو نہ تو صحیح کہتے اور نہ ہی غلط کہتے، بس اتنا کہتے ہیں کہ اس کا صحیح علم جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ ہاں البتہ اتنا مشورہ ضرور ہے کہ اس کے بالمقابل جو احادیث مبارکہ صحیح ہے اور احادیث مبارکہ میں صحیح طریقے سے آئی ہے ان کو بیان کر دینا ہم سبھی کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ بہرحال آخر میں عرض یہ ہے کہ یہ قربانی ہم سے اس لیے کرائی جاتی ہے یا کوئی اور بھی عبادت ہو وہ اس لیے انجام دلائی جاتی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا اور سر کو جھکانے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر کہا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ کہ جب اللہ رب العزت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ صادر فرما دے تو اب ایک مومن مرد و عورت کے لیے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور ایک مومن کی شان بھی یہی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم آ جائے تو فوراً اس حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دے اور اس حکم کو عمل میں لانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں میرے لیے، اپنے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے، اللہ رب العزت ہم سبھی کو صحیح سمجھ اور صحیح طور پر عمل کی توفیق مرحمت فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔